خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ تو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام لے کر حاضر ہیں اور بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ریلیٹڈ۔ تو اس پروگرام میں آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، بہادری اور آپ کا عشق رسول، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی خلافت، آپ کے فیصلے، آپ کی عدالت اور آپ کی جرت اور آپ کی بہادری، آپ کا اسلام لانا، یہ انشاءاللہ الکریم ان باتوں کو ہم سیکھیں گے، سنیں گے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سچے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانیں گے اور انشاءاللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ الکریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ جی۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے آداب میں سے بھی ہے، اور یہ بات لازمی بھی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم سن رہے ہوں تو ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام چونکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، آپ کی شان سے متعلق، آپ کے تعارف سے متعلق اور آپ کی سیرت سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی طور سے کہنا ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اسلام کے جو سچے دوسرے خلیفہ بنے وہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا چونکہ ہم ان کی شخصیت سے متعلق اور ان کے متعلق پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، آئیے ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سنتے ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ اسلام لانے کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لے کر آئے۔ پیارے بچوں، یہ وقت ہے اور یہ زمانہ ہے اعلان نبوت کے 6 سال کا، یعنی اعلان نبوت کا 6 سال چل رہا ہے۔ اب پہلے آپ یہ سمجھیے کہ واٹ از اعلان نبوت کا 6 سال، یہ ہوتا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کس عمر میں فرمایا؟ کون بتائے گا؟ کس عمر شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کو ظاہر فرمایا، اپنی اعلان فرمایا لوگوں کے سامنے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں مائک میں بتائیں۔ 40 کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب جب یہ بات کہی جائے نا کہ اعلان نبوت کے 6 سال، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تو اس کے 6 سال بعد، یا اس کا جو 6 سال چل رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً ہوگی 46 ایئرس۔ کتنے سال کے ہوں گے؟ 46 ایئرس۔ تو نبوت کا یہ 6 سال چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن، ابھی اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے ہیں نا، تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تلوار لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو راستے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں وہ بھی اسلام لے کر آ چکی ہیں۔ کیا لے کر آ چکی ہیں؟ اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنی بہن کے گھر۔ کہاں جاتے ہیں؟ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور بہن کو برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی بہن کے دل کے اندر جو اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی وہ بالکل بھی کم نہیں ہو رہی، وہ بالکل بھی کم نہیں ہو رہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آتا ہے کہ آخر دیکھوں کہ اسلام یہ کیسی طاقت ہے، اسلام یہ کیسی طاقت ہے، اسلام میں ایسی کیا مٹھاس ہے، کون سی مٹھاس ہے جو اتنی مار کھانے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے قرآن پاک کو منگواتے ہیں۔ تو بہن کہتی ہے کہ ناپاک لوگ جو ہیں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے وضو کرو یا غسل کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پھر ہاتھ میں لیتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سامنے آیات مبارکہ قرآن پاک کی آتی ہیں وہ ہوتی ہیں سورۃ الطٰہٰ۔ کون سی سورت؟ طٰہٰ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سورۃ طٰہٰ چلتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ ہے 16ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں۔ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہیں اور آپ پڑھنا شروع فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ کی. اس پر پہنچتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنتے ہیں پہلے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر. اب تو میری عبادت کرو. اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں تو اب یہیں تک پڑا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا کلام اپنا اثر دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مسلمان ہونے کا واقعہ ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی عام واقعہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی مسلمان ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں اور وہ نعرہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر. کون سا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اور اتنی آواز میں نعرہ لگتا ہے کہ حرم کعبہ تک اس کی آواز جاتی ہے. سبحان. کہاں تک جاتی ہے؟ حرم کعبہ تک. کہاں تک جاتی ہے؟ حرم کعبہ. سب بولیں کہاں تک جاتی ہے؟ حرم کعبہ تک. حرم کعبہ تک اس کی آواز جاتی ہے. اور یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ایک واقعہ ہے. سبحان اللہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق مزید گفتگو بھی شامل کریں گے. آئیے پہلے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے فیضان عمر فاروق جاری رہے گا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کچھ اچھی باتیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمائیں. ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آدھی عقل ہے. اچھے طریقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بار لوگوں سے ارشاد فرمایا، بیکار اور فضول کاموں میں مت پڑو، اپنے دشمنوں سے ہمیشہ دور رہو، گناہ گاروں کی صحبت سے بچو ورنہ تمہیں بھی ان کی گندگی لگ جائے گی، ہمیشہ عقل مندی سے کام لو. اسی طرح پیارے بچوں، ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اسے کافی ہوتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے مزید عطا فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی پیاری پیاری باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اسے کافی ہوتا ہے. یہ ورڈ ہوتا ہے توکل. کیا ہوتا ہے؟ توکل. کیا ہوتا ہے؟ توکل. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کون بتائے گا؟ توکل ہم سن رہے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اس سے کافی ہوتا ہے. اب یہ توکل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں نعت خواہ سے سنتے ہیں ہم. بتائیں. بھروسہ کرنا. کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا. بھروسہ کرنا. کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا. بھروسہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں بھروسہ؟ یقین. کیا کہتے ہیں؟ یقین. یقین کہ بس اللہ ہی مجھے کافی ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی مجھے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. مجھے اللہ ہی پر یقین ہے، اللہ ہی میرے سارے کام بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے توکل، بھروسہ، یقین کہ بس اللہ کو کافی سمجھنا اپنے لیے. کیا سمجھنا؟ کافی سمجھنا. ماشاءاللہ. ویسے بھی اور بھی بہت پیارے پیارے جو فرامین ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی سیکھنے سے متعلق ہیں. ابھی ایک اور بات بتائی، فضول کاموں میں مت پڑو.
کس میں مت پڑھو؟ فضول کاموں میں. فضول کام کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھیں کہ فضول کام ہوتا کیا ہے. فضول کام ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ، اور کام ہی فضول ہوتا ہے، ہمیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ فضول کام ہے نا. تو فضول کام سے ہمیں دور رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دور رہنا. ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ اچھے کام کرنے ہیں. اچھا فضول کام کون بتائیں گے؟ فضول کام بتائیں گے آپ کے بڑے، آپ کے والدین کہیں نا کہ یہ کام فضول ہے تو وہ کام کیا ہے؟ فضول ہے. ٹھیک ہے، جو کام وہ کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، آپ کے ٹیچرز ہیں وہ کہیں یہ اچھا کام ہے تو وہ کام کیا ہے؟ اچھا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے. تو فضول کاموں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرامین ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری ڈیلی لائف ہے، ڈیلی روٹین ہے، انشاءاللہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے، اور اب جو ہے انشاءاللہ الکریم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان سے متعلق انشاءاللہ ان کی شان میں منقبت شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں منقبت کی طرف. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا گردن نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. کرم اللہ کا گردن نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. مجھے دو جگہ میں آسرا فاروق اعظم کا. مجھے دو جگہ میں آسرا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت گئے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت گئے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت گئے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت گئے. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم
مصطفیٰ فاروق اعظم کا ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہمارے دلوں میں مزید پختہ فرمائے اور بڑھتا چلا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات سیکھنے کے لیے کیا سیکھیں گے؟ القابات سیکھیں گے، القابات سنیں گے۔ اس کے لیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، القابات فاروق اعظم۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ سیگمنٹ ہے القابات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ القابات کسے کہتے ہیں؟ القابات ہے لقب کی جمع۔ کیا ہے؟ لقب کی جمع۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ فاروق کو لقب کہتے ہیں۔ لقب کہتے کسے ہیں؟ فاروق تو لقب ہے، کون بتائے گا؟ یعنی صفی اللہ بھائی سے سنتے ہیں، بتائیں۔ ٹائٹل۔ ٹائٹل، یہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل پیج تو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اچھے انداز میں ٹائٹل پیج ہونا چاہیے کاپی کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جلدی بتائیں۔ ٹائٹل، جی صفی اللہ بھائی۔ خاصیت نہیں، خاصیت۔ ٹائٹل لقب، لقب ہوتا ہے بیسیکلی جیسے کوئی چیز کسی کے ساتھ ہو نا خاص، کوئی چیز کسی کے ساتھ خاص ہو، کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو تو اس کام کی وجہ سے اسے پھر یاد رکھا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھا جاتا ہے نا۔ تو وہ جو یاد رکھنے والا جو نام دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لقب۔ کیا کہتے ہیں؟ لقب۔ یہ ایزی ہے سمجھانے کے لیے کہ اسے لقب کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے، اس نے کوئی ایسا اچھا کام کیا، ایسا اچھا کام کیا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا اس کام کی وجہ سے، تو اب لوگ اس کو اس کام کے ساتھ پکارتے ہیں، کوئی ایک نام دے دیا، ایک ٹائٹل دے دیا، تو وہ کہلاتا ہے لقب۔ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا سا لقب ہے فاروق۔ کیا ہے؟ فاروق۔ ابھی آپ نے بتایا نا، ہم سنتے رہتے ہیں فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم، تو یہ لقب ہے، یہ کیا ہے؟ لقب۔ آپ کا نام کیا، یہ بھی ایک سوال ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ فاروق اعظم کیا ہے؟ لقب۔ یعنی فاروق جو ہے، یہ لفظ فاروق یہ لقب ہے۔ کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ اس کے درمیان؟ حق اور باطل۔ حق اور باطل کے درمیان۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ غلط۔ کسے کہتے ہیں باطل؟ غلط۔ کون بتائے گا؟ باطل کسے کہتے ہیں؟ تو مشکل الفاظ آ رہے ہیں، بس سنتے جا رہے ہیں ہم۔ اچھی بات ہے، سننا بھی چاہیے لیکن سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں مائک دیں نا سیدھا سے، بتائیں باطل کسے کہتے ہیں؟ جو غلط ہو۔ جو غلط ہو۔ غلط ہو، پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کسے کہتے ہیں باطل؟ آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں آپ کہ جو غلط چیز ہو نا، جو غلط ہو، غلط طریقہ ہو اور غلط ہو جو حق کے مقابل ہو، ہوتا ہے ورڈ اپوزٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ؟ اچھے کا اپوزٹ کیا ہے؟ اچھے کا اپوزٹ کیا ہے؟ برا۔ سچے کا جھوٹا، اسے بولتے ہیں نا کالے کا سفید، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل۔ کیا ہے؟ باطل ہوتی ہے بری چیز، اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق تو حق ہوتا ہے، حق تو سچ ہوتا ہے، حق تو صحیح ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو فاروق یہ آپ کا لقب ہے۔ یہ کیوں آپ کا لقب ہے؟ کیونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ کیسے فرق کرنے والے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ پاک نے فاروق لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے حق کو باطل سے الگ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ فاروق ٹائٹل کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ٹائٹل ملا ہے۔ کون سا ٹائٹل؟ فاروق۔ کس کو ملا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ٹائٹل ہے،
اور وہ بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ, ہر ٹائٹل ہی پیارا ہے. یہ ہے امیر المؤمنین. کیا ہے؟ امیر المؤمنین. امیر مومنین. اس کا مطلب بتائے گا کوئی؟ یہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں, یہاں ہاتھ نہیں اٹھ رہے. جی چلیں آپ بتائیں. مومنوں کے امیر. کیا ہے؟ مسلمان. زور سے بتائیں, ان کو بتائیں نا بچوں کو تاکہ ان کو یاد ہو. مومنوں کے امیر. بتائیں آپ میں سے کون بتائے گا؟ آپ مائک دینا, آپ بتائیں. مومنوں کے امیر. اس کے امیر؟ مومنوں کے. مومنوں کے. یہ قاعدہ نہیں ہے نا, مومنوں نہیں ہوگا, یہ کیا ہوگا؟ مومن. مومن اور مومن کی جمع کیا بنتی ہے؟ مومنین. ٹھیک ہے, مومنوں کے امیر. مومن بیسیکلی کہتے ہیں مسلمان کو, تو مسلمانوں کے امیر. امیر المؤمنین کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے امیر. مومنوں کے امیر, مسلمانوں کے امیر. یہ بھی آپ کا لقب ہے, آپ کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین. کیا کہا جاتا ہے؟ امیر المؤمنین. اب یہ ایسا ٹائٹل ہے جو آپ کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے, آئیے اس کی وجہ سنتے ہیں. پیارے بچوں, سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو ہی امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے. سب سے پہلے کس کو ملا ہے؟ آپ رضی اللہ. آپ رضی اللہ عنہ کو. خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلام کے پہلے سچے خلیفہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفہ. ان کا خلیفہ, رسول پاک. رسول پاک کا خلیفہ. جبکہ مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا, میں تو حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہوں. یہ سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی, آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین, تو آپ امیر المؤمنین ہوئے. یہ سن کر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح ہے. سبحان آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ امیر المؤمنین. اچھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے خلیفہ تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے. مومنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا تھا. اپنا خلیفہ مسلمانوں نے کن کو مقرر کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا خلیفہ رسول. کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفہ رسول. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب انہیں خلیفہ رسول نہیں کہا جاتا, تو اب ان کے لیے کیا کہا گیا لفظ؟ امیر المؤمنین. تو یہ ٹائٹل بھی سب سے پہلے جن ہستی کو ملا وہ صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور ٹائٹل لاسٹ, وہ ہے متمم الاربعین. کیا ہے؟ متمم الاربعین. بہت مشکل لفظ ہے. متمم الاربعین. پڑھیں, متمم الاربعین. پڑھیں دوبارہ. متمم الاربعین. متمم الاربعین. متمم اربعین. اس کا مطلب ہے 40 کو پورا کرنے والے. یہ ٹائٹل آپ کو کیوں ملا, کون بتائے گا؟ 40 کو پورا کرنے والے. ایسی کیا خاصیت تھی اس ٹائٹل کو دینے میں؟ چلیں عزیر. کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کیا کہتے ہیں 39 تھے, تو آپ نے اسلام لانے کے بعد 40 کو پورا کر لیا تھا. یعنی آپ سے پہلے کتنے لوگ اسلام لا چکے تھے؟ 39 لوگ. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو آپ نے 40 کا عدد کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا, پورا کر دیا. تو آپ کو کیا کہا جانے لگا؟ متمم الاربعین. تو یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے ٹائٹل ہیں, انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ابھی ایک سیگمنٹ شامل کریں گے انشاءاللہ, بیان کا سیگمنٹ ہوگا, اور ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی ہیں, انشاءاللہ ان سے بیان سنیں گے, پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور سادگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، ان سب میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے بعد سب سے افضل، سب سے اونچے رتبے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے اکیلے حکمران ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوجی کمانڈر اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے آپ لیڈر ہیں۔ آپ چاہتے تو عالی شان محلات بنواتے اور ان محلات میں ہر طرح کی سہولیات یعنی فیسلٹیز کا انتظام کرتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا لائف اسٹائل دیکھیں کیسا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سادگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی سادگی اور عاجزی کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو مدینہ شریف کی طرف بھیجا۔ وہ شخص مدینہ شریف پہنچ کر لوگوں سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بتایا گیا دوپہر کے وقت میں شہر سے کچھ دور جا کر کھجور کے باغوں میں آرام فرماتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، مل جائیں گے۔ وہ شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ زمین پر سو رہے ہیں، بڑی گہری نیند میں ہیں۔ موقع پاتے ہی اس نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی حملہ کرنے لگا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف کے مارے گھبرا کر چیخنے لگا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ گئے، دیکھا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ایک شخص کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا گھبراتے کیوں ہو، کیا ریزن ہے؟ اس نے سارا واقعہ سچ بتا دیا، اور پھر بلند آواز سے وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف فرما دیا اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے آدھی دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے نرم بستر کا اہتمام کر لیتے، عالی شان محل اور بہترین قسم کی قالین بچھوا لیتے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ زمین پر ہی آرام فرما لیا کرتے، اور یوں آپ رضی اللہ عنہ نے سادگی اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سچی پکی محبت کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوئی۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ میں ہوں فاطمہ تیری امین کے نبی سے میں آج نعرہ گاؤں گی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارہ میں نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی
जन्नती जन्नती और अबू सफियान भी जन्नती 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 जन्नती। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नारा है, ये हमारा नजरिया है, ये सहाबा का नजरिया है, ये तमाम उम्मत का नजरिया है। तो आपने ये क्या रखना है, याद रखना है। ये क्या रखना है, याद और इसको दोहराते रहना है। क्या दोहराते रहेंगे, रखते क्या दोहराएंगे, क्या दोहराएंगे? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। कैसे दोहराएंगे? जोर से दोहराएंगे। जिसको नहीं पता उसको बताएंगे। क्या बताएंगे? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। प्यारे बच्चों, आपका लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो वो भी बहुत सादा हुआ करता था। आप बहुत उम्दा नहीं बल्कि जो मुयस्सर आता वो खाते। एक मर्तबा की बात है कि आपको बहुत भूख लगी तो आपके घर में खजूर के अलावा कोई चीज नहीं थी, खजूर के अलावा कुछ भी नहीं था, तो आपने बस वो खजूर खाकर अपनी भूख को मिटा लिया। क्या खाया आपने? खजूर। खा लिया। इसी तरह जब आपके कपड़े फट जाते तो आप उसको सिला दिया करते थे और वही कपड़ा पहने रखते थे। ऐसा नहीं नए नए कपड़े। ये आपकी एक सादगी थी। और कैसी एक सादगी है कि अमीरुल मोमिनीन है, इस्लाम के खलीफा हैं, मोमिनों के अमीर हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सादा जिंदगी गुजारा करते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। सैयदना फारूक आजम का सदका नसीब फरमाए। इनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ जो सीखने को मिलता है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल करीम कल फिर ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का।